بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پودینے کا روزانہ استعمال دما کے مریضوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ امرود کے بیج کھایا کرو، اس سے چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا۔ تم ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ تم رب کے فیصلے کو جان سکو۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لیا کرو، اس سے ہر قسم کی پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے جلدی اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ زیادہ جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ انڈا اور دہی مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال خوبصورت اور نرم ہو جائیں گے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو وہ مولی کا رس اپنے سر میں لگا لیا کریں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو آپ باقاعدگی کے ساتھ بادام کھاؤ، اس سے کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جائے گی۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، اس سے درد ختم ہو جائے گا۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو ہر قسم کے انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ اس لیے صبح نہار منہ اٹھ کر شہد چاٹا کرو۔ کریلے جتنے زیادہ استعمال کرو گے اتنے ہی شوگر سے بچے رہو گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر کریلے کے جوس کا 1 چمچ پینے سے شوگر متوازن ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ اگر آپ کان اور گلے کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ گرم پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں، اس سے گلے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل سے اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ شہد کا استعمال صبح نہار منہ کیا کرو، 100 بیماریوں سے بچے رہو گے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ کھانا کھا کر صرف 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں ان کو تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے انسان کو چکر آنا، دماغ کی کمزوری جیسی علامت ہو سکتی ہے۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں اور اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھا کرو، اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پیو، اس سے افاقہ ہوگا۔
گندم کے آٹے میں چنے اور جو کا آٹا ملا کر اس کی روٹی پکا کر کھا لیں اور یہی روٹی صبح نہار منہ کھایا کریں۔ اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ معدے میں جلن اور تیزابیت کو دور کرنا ہے اور مثانے کی کمزوری کو دور کرنا ہے تو آپ اس کے لیے املی کا شربت پیا کریں۔ اس سے مثانے کی گرمی اور اس سے مثانے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ لوکی کا استعمال کرنے سے گرمی کم ہوتی ہے، بلغم ہو تو خارج ہو جاتی ہے، دماغ کے مرض میں بہترین ہے اور بالوں کے لیے مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے لیکن آپ کو بڑھاپے میں سخت بیمار کر دے گا۔ جسم میں خون کی کمی ہو جائے تو سرخ شلجم کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینا معدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہو تو چلگوزے کے بیج کھایا کرو۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو جائے تو ٹینڈے کی سبزی بنا کر کھا لیں، اس سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ سفید کپڑے پہنا کرو، کالے کپڑے کم پہنا کرو۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالا جائے تو 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اس سے بڑا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ پستہ کھاؤ، اس سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چلاک ہوتے ہیں۔ جو کا پانی پی لیا کرو، اس سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے پودا دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں پر خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ سلاد میں نمک کم سے کم استعمال کیا کرو تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں اور آپ کا بلڈ پریشر نہ بڑھے۔ اسی طرح اپنے کھانوں میں بھی نمک کا استعمال کم سے کم کیا کریں۔ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ روزانہ صبح کے وقت 7 سے 8 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں۔ کسی بھی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیموں کا رس لگائیں۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، اس سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حمل کی وجہ سے جن عورتوں کو کمزوری محسوس ہو جائے تو وہ چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر دن میں 2 بار پی جایا کریں، اس سے حمل کے دوران کمزوری نہیں ہوگی۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا ہوا لہسن لگا دیں، پھر چھنی میں رکھ دیں۔ 15 منٹ کے بعد اسے دھو لیں، اس میں سے ساری بو ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو شہد کا استعمال کریں۔ لیموں کا کیوا بنا کر پئیں اور چینی کے بغیر چائے پئیں اور چینی کے بغیر ہی دودھ پئیں اور اپنی ورزش کو جاری رکھیں۔ چند ہی دنوں میں آپ کا بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار دھوئیں، اس سے ہاتھوں سے پیاز کی بو ختم ہو جائے گی۔ نمکین پانی سے بال دھوئیں، اس سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانا کھانے سے پیٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کیا کریں۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہر کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لینے سے ہمیشہ آپ تندرست اور توانا رہو گے۔
اور اس سے کھانا بہت جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے تو ایسے شخص کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے تو وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چاٹ لیا کرے، اس سے بیٹھی ہوئی آواز بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے آواز میں کپکپاہٹ نہیں ہوگی۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو سکتا ہے۔ مولی کا رس پینے سے دھندلا پن، جالا، موتیا وغیرہ کو شفا ملتی ہے اور یہ نظر کو بھی تیز کرتے ہیں۔ پستہ کھایا کرو، اس سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے؟ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لو کہ آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ انجیر کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھے پر اور کانوں میں اور ناف میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سرسوں کا تیل اپنے پاؤں کے تلووں پر لگائیں گے تو اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس عورت کے کان چھوٹے ہوتے ہیں اور آنکھیں موٹی ہوتی ہیں اور اس عورت کا ماتھا بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بواسیر کی بیماری ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ امرود کھایا کریں۔ جلن کا مسئلہ ہو تو اس جگہ پر انڈے کی زردی لگا دو، اس سے جلن ختم ہو جائے گی۔ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ چاہے تو آپ کچا دودھ اپنے چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں اور آپ سونے سے پہلے بھی اسے پی سکتے ہیں۔ لہسن کا رس نکال کر روئی پر لگا لیں اور داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ 2 دن میں داڑھ کا درد سب ختم ہو جائے گا۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر اور زمین۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ خربوزہ دل و دماغ کو سکون دیتا ہے، سٹریس اور ٹینشن کو ختم کرتا ہے اور بے خوابی کا آخری علاج ہے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھایا کریں، اس سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی سے بال دھویا کریں، اس سے آپ کی سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے ارد گرد تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے حلقے چند دنوں میں دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دانت میں درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ لٹکا کرو، اس سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو تو وہ روزانہ انگور کا استعمال کیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ناشتے میں شلجم کھاؤ، اس سے وزن کم ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اچھا ہو تو اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی طرح کریں۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو اور لمبے لمبے سانس لے لیا کرو، اس سے آپ کے بدن میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ سرکہ اور شہد ہم وزن لے کر اس میں لہسن کا رس ڈال کر انہیں اچھی طرح گرائنڈ کر کے
1 یا 2 دن فریج میں رکھ دیں۔ 9ویں دن 1 چمچ روزانہ صبح نہار منہ کھا لیں۔ گھٹنوں اور پٹھوں کا درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ دماغی اور جسمانی کمزوری اور سستی کے لیے بھنے ہوئے چنے، ہم وزن لے کر پیاز کا رس نکال لیں۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر آٹے کی مانند گولیاں بنا لیں۔ روزانہ 1 سے 2 گولیاں صبح نہار منہ کھایا کریں۔ اس سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا وزن بھی بے تحاشا کم ہوگا۔ نہار منہ تھوڑی سی سونف کھا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ شکر قندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے، لیکن شوگر کا مرض شکر قندی نہیں کھا سکتا۔ پیاز کھانے سے متلی اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوتے۔ گائے کا دودھ پینا چھوڑ دیں، یہ کالے جادو کے اثر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں اور سرسوں کا تیل لگایا کریں۔ اس سے دماغ کی طاقت بڑھتی ہے اور اس سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے اوپر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے دھندلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ چینی کھانے کے بعد گڑ چکھنے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا۔ کسی بھی قسم کا یرکان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پی لیں۔ یرکان جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ گرم پانی پی لیا کرو اور اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں۔ اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی قریب نہیں آئے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت استعمال کریں، یہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ پھٹکڑی کے پانی میں بیسن ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، خشک ہونے پر اتار دو۔ اس سے غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جو عورتیں حسن بڑھانا چاہتی ہیں تو وہ بھنڈی کی سبزی استعمال کریں۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ اگر پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو تو دودھ نہ پیو اور دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیزیں استعمال نہ کیا کرو۔ جس لڑکی یا لڑکے کو نظر لگ جائے تو وہ لڑکا یا لڑکی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلدی سکڑ جاتی ہیں۔ ہمیشہ گوشت کھانے کے بعد گرم پانی کا 1 گلاس پیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا تیل بنا کر 1 قطرہ ڈال کر سو جاؤ، اس سے کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو پھٹے دودھ سے کلی کیا کرو، اس سے چھالے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت 21 بادام کھاتے ہیں تو ایسے لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کرو اور رات سونے سے پہلے لازمی مسواک یا پھر برش کیا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو۔
زندگی بھر آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ جن افراد کو قبض کی پرابلم رہتی ہو ان کو چاہیے کہ سبزیوں میں ہری مرچ کا استعمال زیادہ کریں، اس سے فوری قبض دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ شکریہ۔